دوستو، قارون کے خزانے کے بارے میں آپ نے کبھی نہ کبھی ضرور سنا ہوگا۔ یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں عبرت کے طور پر کیا ہے۔ قارون بنی اسرائیل کا وہ امیر ترین شخص تھا جس کے خزانے کی چابیاں 300 اونٹوں اور کھچروں پر لاد کر لے جائی جاتی تھی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یاسور کا بیٹا تھا۔ وہ نہایت ہی حسین اور خوبصورت آدمی تھا۔ قارون جوانی میں اپنی قوم کے سب سے اچھے اور نیک افراد میں شمار کیا جاتا تھا۔ قارون توریت کا بہت بڑا عالم بھی تھا کیونکہ اس کی پرورش موسیٰ علیہ السلام کے سائے میں ہوئی تھی، اس لیے وہ کتابوں کا علم بھی رکھتا تھا اور اچھی آواز کا مالک بھی تھا۔ وہ توریت کی خوبصورت انداز میں تلاوت کیا کرتا تھا، یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ قارون پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور جب بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات ملی تو وہ ان کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر ماؤت کی طرف چلا گیا۔ وہاں اس کے حالات ایک دم سے بدل گئے اور اس کے ہاتھ میں بے شمار دولت آ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا امیر ترین شخص بن گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے عہد لیا تو اس نے یہ وعدہ کیا کہ وہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا۔ جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی، لہٰذا اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا اور وہ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا۔ اس نے ایک گندی چال چلی۔ اس نے بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ جو اس کے حمایتی تھے انہیں جمع کیا اور کہا، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، موسیٰ نے ہمیں بہت سارے کاموں کا حکم دیا ہے جس پر تم لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے۔ اب وہ تم سے تمہارا مال بھی لینا چاہتا ہے۔ تم کسی فاحشہ عورت کو لے کر آؤ تاکہ اسے کچھ پیسے دے کر موسیٰ کو بدکار ثابت کیا جا سکے۔ قارون نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی کیا سزا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو بھی زنا کرے اور اگر وہ شادی شدہ ہو تو اسے سنسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر یہ کام آپ نے ہی انجام دیا ہو تو بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں، اگر اس کام کو میں بھی انجام دوں تو یہی حکم ہے۔ قارون نے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے کسی فاحشہ عورت سے زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ لہٰذا وہ عورت بلائی گئی تو آپ نے فرمایا، اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور دریا کو پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے کہ کیا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت ڈر کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کچھ دولت دے کر آپ پر الزام لگانے کے لیے کہا تھا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدہ شکر میں گر پڑے اور آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جو قارون کے ساتھ تھے وہ اس سے جدا ہو گئے۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا تو زمین پھٹ پڑی اور قارون اور اس کے پیروکار اس میں دھسنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون اور اس کا محل اور خزانہ سب اس زمین میں دھس گئے اور یہ سب زمین میں سما گئے۔ قارون کی اس دولت کے متعلق بہت سارے الگ الگ واقعات ملتے ہیں، اور تا قیامت قارون اور اس کا خزانہ تمام انسانیت کے لیے عبرت کا نشان بنا رہے گا۔